सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि ये ना देखें कि कहने वाला कौन है, ये देखें कि वो क्या कह रहा है। इसराइल के वज़ीर आज़म के बयान ने कल से खलबली मचाई हुई है पाकिस्तान के बारे में, और फिर ऐसी बातें इसराइल के वज़ीर आज़म ने कही। हमारे साथ अब्दुल कयूम साहब हैं। सर, ये बताइए कि पाकिस्तान के बारे में जो इसराइल के वज़ीर आज़म ने बताया, आप समझते हैं, उससे इत्तेफ़ाक करते हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए कि पाकिस्तान एक देखें मुबारक साहब, एक मुल्क तो है ना, लेकिन मुल्क के अंदर जो मुल्क चलाने वाले हैं, ये शुरू ही से नहीं हो सका, और जिसकी वजह से दुनिया पाकिस्तान को एक डिफरेंट नजर से देखती है कि ये मुल्क आज तक स्टेबल नहीं हो सका। अगर आप सिर्फ एटम बम को देखें या मिसाइलों को देखें तो वो तो रशिया के पास बहुत ज्यादा थे। ये बात नहीं है। बात यह है कि इसराइल एक छोटा सा मुल्क जो 78 साल से अरबों को, जो 27-28 कंट्रीज हैं, मारता जा रहा है, और मुसलमान जो अपने आप को 2 बिलियंस कहते हैं, वो भेड़ बकरियों की तरह सिर नीचे फेंक के बैठे हुए हैं। तो उसको पता है कि पाकिस्तान एक मुल्क है जो ज्यादा उछल रहा है हर जगह। वहां पे किसी किसी के यहाँ वो शादी होती है तो वहां जहाज लेके पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए। किसी के यहाँ को मरता है तो वहां पहुंच जाते हैं। जलजला आता है तो वहां जहाज लेके पहुंच जाते हैं, जबकि दुनिया में कहीं भी नहीं होता। ये एम्बेसीज इसीलिए खुली होती हैं कि एम्बेसी के थ्रू या खुद डायरेक्ट लोग टेलीफोन पे अफसोस कर लेते हैं या मुबारक दे देते हैं। ये चूंकि मुल्क स्टेबल मुल्क नहीं है, इसलिए उसने सॉवरेनिटी के ऊपर सवाल किया कि ये मुल्क तो है ही नहीं है, तो इस मुल्क को हम क्या समझते हैं। बात यह है कि ये चोर चक्के जो ऊपर हमारे बैठे इन्होंने, और इससे पहले जो आते रहे, उन्होंने इस मुल्क की कोई वैल्यू ही नहीं छोड़ी कि दुनिया हमें किसी अच्छे नजर से देखे। ये गैदरिंग कोई चीज नहीं है मुबारक साहब। आप देखें कि जब से ये मुसलमानों का ये बनाया जमघटा, कोई मेरे ख्याल में डजन्स ऑफ इस तरह की मीटिंग हुई है, उसका रिजल्ट 0 था। ये भी हमने पहले एक बात की थी कि इसका रिजल्ट 0 होगा, क्योंकि मुसलमान जो है, ये मिस्र जैसे मुल्क वहां बैठा हुआ था, उर्दू भी बैठा हुआ था, और ये सारे लोग बैठे थे जिन्होंने आज तक फलस्तीन वालों की मदद नहीं की, और वहां पे आज भी कत्ल गारत हो रही है। तो ये उसके ज़हन में है कि मैं किसी भी टाइम के ऊपर, नंबर 1 जो इस वक्त उनके दिमाग में है अमेरिका और इसराइल के, वो पाकिस्तान है। वो किसी भी टाइम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल फ़ोन का है, वो उसने कहा कि जो भी बंदा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है वो इसराइल का एक टुकड़ा लेके फिर रहा है। इसराइली, ये जिन्हें आप यहूदी कहते हैं, उन्होंने इतनी तरक्की कर ली, और आज मुसलमान हर जगह पे मोबाइल फ़ोन जो है इस्तेमाल करते हैं, अपनी चीज़ कोई बना नहीं सके, तो ये तो बहुत बड़ी बात कर दी उसने। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये सही बात है। आज दुनिया, हर किसी के पास मोबाइल तो है, लेकिन इसराइल बहुत छोटा सा मुल्क है। आप देखें इसकी, वो कहते हैं कि घंटों में वो नॉर्थ से साउथ अगर बाई रोड जाए तो आप निकल जाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया ना अपने मुल्क के लिए। सबसे उन्होंने मुसलमानों से पहले या बाकी बहुत सारे मुल्कों से पहले एटम बम भी बना लिया था। तो ये होती है मकसद कौम के लीडर्स के ऊपर और अवाम के ऊपर जो अंदर रहती है कि हमने इस मुल्क को क्या देना है। हमारे खाने के लिए आए थे और आज तक खा रहे हैं। हर जगह चोर चक्के ये पहुंच जाता है। आप देखें, ये जहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती वहां पहुंच जाता है। अभी तुम गले लोगों से मिलकर दिखा के क्या ले रहे हो? पाकिस्तान तुम्हारा डूबा हुआ है, पूरा पाकिस्तान बरसों डूबा हुआ है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। किसी मुल्क ने इनको मदद नहीं दी, आपने पॉइंट नोट किया होगा। शायद बरतानिया के थोड़े बहुत कुछ पैसे मिले, लोगों को पता है ये चोर लोग हैं। चाइना ने आपको पता हाथ उठा ली है, वो कहते हैं हम और पैसे नहीं देने वाले, ना तुम्हारी रेलवे मिलवे को हम लिफ्ट देते हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट था बेसिक, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और चाइना इंडिया की तरफ आपको पता है कि हाथ लेके आ गया है। वो इंडिया एंड चाइना, वो दोनों, अभी अमेरिका कहता है कि इंडिया एंड चाइना इनके खिलाफ हम ये करेंगे वो करेंगे। तो वो अगर मिल गए, रशिया मिला हुआ है सब कुछ, तो पाकिस्तान किधर है? पाकिस्तान तो आपका था ही नहीं शुरू से मुबारक साहब। ये तो चापलूस किस्म के लोग, आरामखोर लोग इस मुल्क को मिले, और नेचुरली हम रिपीट कर रहे हैं, ये दोबारा चूंकि कौम मुर्दा है इसलिए ये सब कुछ हो गया। और इसराइल एक्चुअली पाकिस्तान को बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहा। उसके ज़हन में कोई बातें हैं जो आज तक लोगों को पता नहीं लगी। वो क्या करेंगे ये पता नहीं है। अच्छा, ये बात मैं बता दूं, जो मोबाइल वाली है, ये तरक्की है उनकी,
اور اس ترقی کی وجہ سے ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب ایران پہ حملہ کیا اسرائیل نے تو وہاں جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کی موت کی خبر آپ کو مل رہی ہوگی، اور بعد میں ایران نے کہا کہ جناب یہ واٹس ایپ بند کر دو، موبائل کے ذریعے یہ ساری گیم ڈالی جا رہی ہے۔ تو بہت بڑی بات اسرائیلی وزیر اعظم نے کہی ہے کہ جو چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں، وہ ہماری ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں اور ہمارے کنٹرول میں ہیں، جب بھی چاہیں ہم انہیں اپنے سسٹم میں لا کے جیسے مرضی استعمال کر سکتے ہیں۔ گہرائی کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ سر یہ بتائیے کہ سیلاب کا چندہ مانگنا، سیلاب کے لیے نکل جانا اور پھر انتظار کرنا کوئی نئی آفت ہمارے ملک میں آئے، پھر کوئی کسی جگہ نکل جاتا ہے مانگنے، کوئی کسی جگہ نکل جاتا ہے، یہ سلسلہ پاکستان کا کب تک چلتا رہے گا؟ جب تک ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا رہے گا۔ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور مبارک صاحب ابھی ایک پوائنٹ بہت نوٹ کرنے والا ہے۔ یہ آپ کے جو یہ بڑے بڑے جو مزار ہیں، جس میں اسلام آباد میں بڑی امام کا بنایا ہوا ہے، پشاور میں بھی کچھ بنایا ہوا ہے، لاہور میں داتا بنایا ہوا ہے، ملتان میں بے شمار بنائے ہوئے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کتنے بڑے سیلاب آئے، کس نے بچایا سیلابوں کو؟ تو پھر 1000 2000 10,000 بندے کی چادریں چڑھ رہی ہیں، اتر رہی ہیں، اتر رہی ہیں، اتر رہی ہیں، اتر رہی ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے خلاف اور اسلام کے خلاف ایک محاذ ہے، جنہوں نے یہ مشرک لوگ ہیں اور انہوں نے لوگوں کو خراب کیا۔ اور دادا تمہیں دے گا، فلاں دے گا، ادھر کہتے کراچی اس کی وجہ سے بچا ہوا ہے، ادھر پنڈی میں جناب وہاں تمام شرابی چرسی فہمی وہاں جا کے ڈانس کرتے ہیں، وہ بڑے امام کا، ادھر پشاور میں بھی اسی طرح۔ تو یہ جو پاکستان کے اندر گھس گئی ہیں چیزیں، اس نے اسلام کو چلنے نہیں دیا، اسلام کو الٹا کر دیا۔ اور پاکستان آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ان پڑھ چونکہ جاہل لوگ ہیں، تو ان کے سر کے اوپر جو کچھ آج نازل ہو گیا، اور اوپر سے یہ جو تمام کرپٹ اور بےمان اور ٹھگ اور قاتل اور سب اکٹھے ہو کے حکومت کر رہے ہیں۔ تو اسرائیل کے وزیر اعظم کی یہ بات کہ موبائل ہمارا ہے، تو ہم ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے موبائل صاحب، یہ جو موبائل ہے اس کی ایک ایک چیز یہ امریکہ کو جاتی ہے۔ یہ خاص کر آئی فون جو ہے آپ کا، یہ اس کا کہتے ہیں کہ کنیکٹڈ ہے بالکل۔ سیمسنگ جو ہے چونکہ یہ ساؤتھ کوریا کا ہے، تو وہ تھوڑا سا سیف لگتا ہے لوگوں کو، لیکن یہ سب چیزیں جو اسرائیل کے اس میں بڑا ہر چیز ہمارے پاس ہے۔ مبارک کا ایک ایک چیز جو بات کرتے لوگ یہ نوٹ کر رہے ہیں وہاں پہ، اور ان کو اس کو اینالائز کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی مانگنے سے ہر روز جہاز لے کے آپ دیکھیں وہاں کسی جفیاں چڑھا رہا ہے، بھائی تمہارے باپ کا ملک ہے، تم کیا کرنے گیا، تم نے دیا کیا ان کو؟ پھر وہی میٹنگ شیٹنگ کھا پی کے تو بس جی ہو جی ہم کنڈیم کرتے ہیں جی۔ عزت کا جنازہ ایسا نکالا ہوا ہے، شاید ایران کی وہ ویڈیو ہے میرے پاس، ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف گئے، فیلڈ مارشل صاحب، اور ان کے صدر اور وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ان کے ساتھ ملنا کس کے ساتھ ہے، وزیر اعظم کون ہے۔ یہ حالت ہو چکی ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ جو اس وقت حالات ہے، جس طرح انڈیا قریب آ رہا ہے چائنا کے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالات نہ ہو جائیں کہ انڈیا اور اسرائیل دونوں مل کر کوئی پاکستان کو نقصان پہنچا دے، کیونکہ ہمارے پاس نعرے اشارے تو ہیں، سب کچھ ہے۔ ایسے ہی ہے دیکھیں اسرائیل جو ہے اس کے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہت زیادہ ہیں، چونکہ یہ آئی ٹی جو ہے یہ اسرائیل کے پاس ہے اور ادھر انڈیا کے پاس ہے، تو انہوں نے آئی ٹیز کے اوپر ایک آپس میں ایک معاہدہ کیا ہوا ہے۔ ہر لیٹسٹ چیز جو ہے وہ اسرائیل بناتا ہے یا وہ انڈین کو دیتا ہے، انڈین جو بناتے ہیں وہ ان کو دیتا ہے۔ ابھی انڈیا جو ہے وہ چائنا کے نزدیک جا رہا ہے، جس سے پاکستان کا پتہ کٹنے والا ہے۔ اور امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ جیسے پہلے باتیں کر رہا تھا کہ ہم جنگ نہیں ہونے دیں گے، تو خود اس نے ایران کے اوپر بمباری کی، اس نے خود ادھر یمن میں بمباری کی، اس نے خود یہ کہتا ہے کہ یہ اسرائیل امریکہ کی اجازت سے ہی ہم نے سب کچھ کیا، اور امریکہ کے پائلٹوں کی تعریف بھی اس نے کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے پائلٹس ایران بھی گئے تھے، امریکہ کے پائلٹ پاسبل ہی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں قطر میں بھی ان کے بندے استعمال ہوئے ہوں اور باقی جگہ بھی استعمال ہوئے ہوں۔ یہ بات ہے، یہ ایکسیس جو ہے تین بندوں کا ابھی جو بن گیا ہے، چائنا اور انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ، چائنا ایک سائڈ پہ اگر ہم کر دیں، یہ تین پاورز جو ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ اور پاکستانی تو ویسے ہی ان کا بیس ہے ہی نہیں ہے، ان کا گراؤنڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو ایک
وہ آپ کی بات سچی ہے کہ جب کسی کو پتا نہیں وزیر اعظم کون ہے، وہ جہاں جاؤ یہ ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس کے ساتھ سیکنڈ نمبر پہ یہ بیٹھا تھا. منسٹر ڈیفینس کدھر ہے آپ کا؟ اصل میں یہ بات ہے کہ منسٹر آف ڈیفینس کو پوری آرم فورسز کے اوپر ہوتی ہے، اس کی ایک امبریلا ہوتا ہے. وہ ہے ہی نہیں کسی لائن میں. ہر جگہ یہ جا رہا ہے، ہر جگہ یہ جا رہا ہے. یہ اپنی کرسی کو لمبا کرنے کے لیے چپلوسی کر رہا ہے. اور وہ چونکہ غلط طریقے سے حکومت ان کے ہاتھوں میں ہے، وہ اپنی حکومت لمبا کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کی پبلک سوئی ہوئی ہے، مری ہوئی ہے. بے شک کسی کو تکلیف ہو، یہ الفاظ سچا ہے کہ آپ کی قوم مری ہوئی ہے. تو یہ چیزیں مبارک صاحب، جو اگر آپ کے اندر جو سیریس لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ خود پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. بہت شکریہ سر. جی میں ناظرین، سائنس میں مسلمانوں نے کوئی ترقی نہیں کی، عیاشی میں کی. سائنس کا دور دور تک ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نہ ہم نے کبھی سائنسدانوں کی قدر کی، نہ ضرورت تھی. ہم فقیر لوگ ہیں، ہماری قسمت میں اسی طرح ذلت اور رسوائی لکھی ہوئی ہے. اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسرائیل کے حق میں شاید بات کریں. یہ میں کسی کے حق میں بات نہیں کر رہا، مگر آپ کو ہی پتا کہ ہمارے کیا حالات ہیں. آج اگر پاکستان اس جگہ پہ پہنچا ہے تو سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ہمارا جسٹس سسٹم نہیں چل سکا، مکمل فیل ہو گیا. اور جب آپ کا جسٹس سسٹم فیل ہو جاتا ہے تو تمام سسٹم فیل ہو جاتا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ